السلام علیکم طلباء، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 10 آفات کے دوران حسن انتظام۔ عزیز طلباء، پچھلی جماعت میں ہم نے قدرتی آفات کے بارے میں پڑھا تھا، جس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ قدرتی آفات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو انسانی پیدا کردہ اور دوسری قدرتی آفت۔ عزیز طلباء، ہم یہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ انسانی پیدا کردہ آفت یعنی کیا اور قدرتی آفت یعنی کیا۔ انسانی پیدا کردہ آفت یعنی جنگ، کہیں بم بلاسٹ ہو گیا، دنگے، مار پیٹ، ایکسیڈنٹ، یہ جو آفتیں ہیں، کہیں گھر گر گیا، یہ جو آفتیں ہیں اسے ہم انسانی پیدا کردہ آفتیں کہیں گے۔ اور کچھ آفتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم قدرتی آفتیں کہتے ہیں، جو آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے یا زمین کی حالت میں تبدیلی کی کسی وجہ سے زمین کی حالت میں تبدیلی آتی ہے، جیسے کہ زلزلہ ہو گیا، سیلاب ہو گیا، ان کی وجہ سے زمین میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اس چیز کی وجہ سے جو آفتیں آتی ہے اسے ہم کہیں گے قدرتی آفات۔ ہم انسانی تیار کردہ آفتوں کو تو ٹال سکتے ہیں، ہے نا، ہم چاہے تو دنگا روک سکتے ہیں، لڑائی روک سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ اگر ہم ٹریفک کے رول کو فالو کریں تو ہم ان آفتوں کو ٹال سکتے ہیں، لیکن قدرتی آفت جو ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے قحط، بجلی کا گرنا، بادل کا پھٹنا، سونامی، آندھی وغیرہ قدرتی آفت آتی ہے، اور اس طرح کی قدرتی آفات کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ قدرتی آفات کیا ہوتی ہیں، کس طرح کی ہوتی ہے، ہم یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم قحط کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں قحط یعنی کیا؟ اناج اور پانی کی طویل عرصے تک اور بڑے پیمانے پر کمی سے پیدا ہونے والی حالات کو قحط کہتے ہیں۔ قحط کو ہم عام طور پہ دو کیٹیگریز میں، دو درجوں میں یا دو زمروں میں بانٹ سکتے ہیں: معمولی قحط اور شدید قحط۔ قحط کی اصل وجہ قدرتی ہو تب بھی کچھ ایسے انسانی افعال کی وجہ سے، کچھ قدرتی تبدیلیوں کی وجہ سے قحط کی حالت پیدا ہوتی ہے نا۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی کھیت میں سال بھر اگر اناج ہی پیدا نہ ہو تو اس علاقے میں کیا حالات رونما ہو سکتی ہے۔ آئیے طلباء، اب ہم سمجھتے ہیں کہ قحط کی وجوہات کیا ہوتی ہے۔ خشک سالی، شدید بارش، سیلاب میں فصلوں کا بہہ جانا یا فصلوں کا نقصان، درجہ حرارت میں تبدیلی، آندھی، سرد ہوائیں، قہر وغیرہ ماحول میں تبدیلیاں ہیں۔ اسی طرح فصل کو کھانے والے کیڑے، بیماریاں، فصلوں کی بیماریاں، ہے نا، ٹڈی دل کا حملہ، چوہے، گھونس وغیرہ جانوروں کے ذریعے ہونے والے فصلوں کا نقصان، زلزلہ جیسی قدرتی آفت وغیرہ قحط کی چند وجوہات ہیں۔ ان میں خشک سالی قحط کی اصل وجہ ہے۔ قحط کی انسانی وجوہات میں جنگ، اندرون ملک بدامنی، راستوں کی قلت، آبادی میں بے شمار اضافہ جیسے اسباب شامل ہیں۔ بچوں، ہماری کتاب میں یہ جو تاریخ کے جھروکے دیا ہوا ہے، یہ اس سال کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے سلیبس سے حذف کیا ہوا ہے، اسی لیے ہم یہ نہیں پڑھیں گے۔
دنیا کے مختلف ممالک میں قحط کے سبب شدید ترین جانی نقصان کی معلومات دستیاب ہے۔ ایشیا کو دنیا کا سب سے زیادہ قحط زدہ بر اعظم مانا جاتا ہے۔ بچوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی، جو کہ ہم ایشیا میں ہی ہیں، ہمارے ملک میں بھی 1943 میں ایک بدترین قحط آیا تھا۔ اس وقت ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت تھی اور پوری دنیا میں دوسری عالمی جنگ چل رہی تھی، تو ہمارے کسانوں کے ذریعے پیدا کیا ہوا اناج جو ہے وہ ہم کو نہیں مل پاتا تھا، اور تو اور موسم کی خرابی کی وجہ سے اس سال اناج بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس سال ہمارے ملک کی حالات کیا تھے، میں آپ کو ایک ویڈیو بتا رہا ہوں ابھی، آپ اس میں دیکھیے کہ ہمارے لوگوں کی حالات وغیرہ کیا ہو گئی تھی اس وقت۔ مناسب غذا نہیں ملنے کی وجہ سے لوگ بہت دبلے ہو گئے تھے، اور اس قحط میں قریب 40 لاکھ لوگ مر گئے تھے۔ اناج کی، غذا کی بہت زیادہ شدید قلت ہو گئی تھی یہاں پر۔ دیکھیے یہاں پہ کچھ بچے ہیں، ان پہ کیا اثرات ہوئے ہیں، ہے نا۔ اور ایک بچی کی تصویر آئیں گی، ہاں یہ دیکھیے، اس کی جلد دیکھیے کتنی خراب ہو گئی ہے غذا کی قلت سے۔ لوگ اس طرح سے سڑکوں پر مرے پڑے تھے، انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ کیا ہم قحط کے لیے ذمہ دار ہیں؟ بارش اور آبادی کا توازن بگڑنے سے پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے۔ سبز انقلاب کی وجہ سے اناج کی پیداوار میں بے انتہا اضافہ ہونے کے باوجود کیمیائی کھادوں، جراثیم کش دواؤں، خودرو گھاس ختم کرنے والی دواؤں کے استعمال کی وجہ سے ماحول کا توازن ختم ہو گیا ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو جنگلات کی بیجا کٹائی کی ہے، اس کی وجہ سے بارش کا توازن ہم لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری آبادی جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے کئی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ صحیح طریقے سے اناج اگ نہیں پاتا، لیکن وہاں پر اناج کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی لیے وہاں پہ اکثر اوقات وہاں پر قحط جیسے حالات بنتے ہیں، ہے نا۔ سبز انقلاب، آپ کو معلوم ہے کہ کئی سارے جو نئے اقسام کے پودے وغیرہ سائنسدانوں نے ایجاد کیے ہیں، جس کو ہم آج ہائبرڈ کہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ اناج سے ہم پیداوار بڑھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ جو کیمیائی کھاد، جراثیم کش دوائیں استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو مٹی کی زرخیزی ہے وہ کم ہوتی ہے اور اناج کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ زمین سے بہت زیادہ مقدار میں پانی حاصل کرنا، بورنگ کی وجہ سے ہم جو زمین کا زیر زمین پانی ہم جو نکال رہے ہیں، اس سے زیر زمین پانی کی قلت ہو سکتی ہے، اور جو پودے اپنا جڑوں کی مدد سے جو پانی حاصل کرتے ہیں اس سے کمی واقع ہو سکتی ہے۔ زمین کی جھیج ہونا، پانی کا بیجا استعمال۔ عزیز طلباء، ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے اکثر اوقات ہم قدرت کا توازن بگاڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے۔ اسی میں سے ایک قحط بھی ہے۔ قحط کی شدت کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قحط کی شدت کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پانی کا منصوبہ بند طریقے سے استعمال کرنا اور اس کا دوبارہ استعمال کرنا، مقامی طور پر آبی تحفظ کی مناسب منصوبہ بندی کرنا، بڑے پیمانے پر شجر کاری کرنا اور درختوں کی کٹائی روکنا، موسم کی تبدیلی کا اندازہ لگا کر منصوبے میں تبدیلی کرنا۔ پہلا ہم دیکھیں گے کہ پانی کا منصوبہ بند طریقے سے استعمال، ہے نا۔ ہم لوگوں کو سال بھر میں جتنا پانی دستیاب ہوتا ہے، ہم اس کا اتنا ہی پانی استعمال کریں گے، اس حساب سے ہم منصوبہ بندی کریں گے
कि भाई जितना पानी हमें दस्तयाब है हम उतना ही पानी इस्तेमाल करें, ताकि हमें पानी की किल्लत का शिकार ना होना पड़े, और उस पानी का हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। मुकामी तौर पे हमको पानी की बचत करने के लिए उसका एक मंसूबा बनाना चाहिए, ये भी हम कर सकते हैं। हम जो है वो बड़े पैमाने पर दरख्त लगा सकते हैं, और हम लोग जानते हैं कि दरख्तों की वजह से अक्सर औक़ात बारिश में इजाफ़ा होता है। इसीलिए हमें दरख्तों की कटाई भी रोकना चाहिए, ताकि हम बारिश का तवाज़ुन ना बिगाड़े, मौसम का तवाज़ुन हम ना बिगाड़े। मौसम में होने वाली तब्दीली का अंदाज़ा लगाकर हम उसके हिसाब से मंसूबाबंदी कर सकते हैं। अगर हमें ये पता चले कि भाई इस साल बारिश ना होगी तो हम, या कम होंगी तो हम उस हिसाब से अपना पानी की बचत का मंसूबा बना सकते हैं। या अगर हमें ये पता चले कि भाई मौसम इस बार ज़्यादा बारिश का है, तो हम जो ज़्यादा पानी हमें मिलने वाला है हम उसे कहीं बचा कर उसका इस्तेमाल किसी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बादल का फटना। बच्चों, आपको बारिश पता है कि बारिश किस तरह से होती है? बाज़ औक़ात बारिश लाने वाले बादल से नीचे आने वाला पानी बारिश की शक्ल में ज़मीन पर ना गिरकर ज़मीन के ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से दोबारा आबी बुखारात में तब्दील होकर इसी बादल में समा जाता है। नतीजे में इस बादल में भाप का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तेज़ी से अमल तख़सीफ़ की वजह से ज़मीन के एक ख़ास या छोटे हिस्से पर तकरीबन 100 मिलीमीटर फ़ी घंटा या इससे ज़्यादा रफ़्तार से बारिश होती है। इसे बादल का फटना कहते हैं। आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, जिसकी वजह से आप ये समझ जाएंगे कि बादल का फटना किसे कहते हैं। यहाँ पे बादल आए हैं और देखिए पहाड़ों पर पानी बरस रहा है। अब आप देखेंगे कि एक ही वक्त में बारिश इतनी तेज़ हो जाती है कि ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसे एक बड़ी टाकी का नल खुला रख दिया हो। देखिए कितनी तेज़ी से पानी आ रहा है, नदी में देखिए, पहाड़ पर देखिए। इसे हम कहेंगे बादल का फटना। ये देखिए, है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े हौज से किसी ने पानी लुढ़का दिया हो, धकेल दिया हो। इसे कहते हैं बादल का फटना। सैलाब। अज़ीज़ तुलबा, आप जानते हैं कि सैलाब किसे कहते हैं? जब शदीद बारिश होती है तो हमारे अतराफ़ में जो नदियाँ या कई सारे नाले होते हैं उनमें बहुत सारा पानी आ जाता है, और ये जो पानी है ये कई दफ़ा रिहायशी इलाकों में या ज़रई इलाकों में आ जाता है, जिसे हम सैलाब कहते हैं। इसकी वजह से कई सारा जानी और माली नुकसान होता है। अब इस सैलाब की एहतियाती तदाबीर क्या है कि इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके कई सारे तरीके हैं। जैसा कि पहला तरीका ये भी हो सकता है कि पहाड़ी इलाकों में छोटे बंद बनाना, तालाब बनाना, नदी के किनारों को मसनूई तौर पे सीधा करना, नए जंगल उगाना और नदियों को जोड़ना। इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके हम सैलाब की शिद्दत को कम कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। भारत में कौमी सैलाब कमीशन है, जो आम तौर पे सैलाब से देहातों को बचाने के लिए और दीगर इलाकों को बचाने के लिए मंसूबे बनाता रहता है। आइए मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, उसमें आप समझेंगे कि भाई ये सैलाब होता क्या है। बिजली गिरना। बच्चों, मैं आपको एक अभी वीडियो बता रहा हूँ,
اس میں آپ دیکھیں گے کہ بجلی کیسے گرتی ہے۔ ویسے آپ نے اکثر اوقات آسمان میں چمکنے والی بجلی دیکھی ہوں گی، اور پچھلا سبق جو ہم نے برقی سکونی کا مطالعہ کیا اس میں ہم یہ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ بجلی پیدا کیسے ہوتی ہے۔ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیے۔ کئی دفعہ بجلی کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں پوری طرح سے، ہے نا۔ بجلی کیونکہ پوری طریقے سے کرنٹ ہوتا ہے تو اس سے لوگوں کی موت بھی واقع ہوتی ہے۔ بجلی کی کڑک کے وقت کیا احتیاط کریں گے؟ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بجلی جب کڑکتی ہے تو ہمیں کیا کیا احتیاط برتنا چاہیے تاکہ ہم ہونے والے نقصان کو کم کر سکیں یا بالکل ہی ہمارا نقصان نہ ہو۔ کھلے میدان میں یا درخت کے نیچے کھڑے نہ رہیں یا اونچے مقام درخت پر نہ چڑھیں۔ عزیز بچوں، جب بجلی کڑک رہی ہو اس وقت ہمیں میدان میں یا درخت کے نیچے بھی نہیں کھڑے ہونا ہے، اور نہ ہی درخت کے اوپر کھڑے ہونا ہے، اور نہ ہی بہت مقام پر ہمیں چڑھنا ہے۔ ایسی حالت میں بجلی ہمارے اوپر گر سکتی ہے۔ بجلی کے کھمبے، ٹیلی فون کے کھمبے، ٹاور وغیرہ کے قریب کھڑے نہ رہیں۔ یہ چیزیں اونچی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر اوقات ان پر بجلی گرنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں ان کے قریب نہیں کھڑے رہنا چاہیے۔ دیہات، کھیت، صحن، باغ اور مکان کے اطراف کے کنارے کمپاؤنڈ کو نہ چھوئیں۔ نمبر 4، اسکوٹر، سائیکل، ٹریکٹر کشتی پر ہوں تو فوراً اتر کر محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔ اگر بجلی کڑک رہی ہو تو ایک وقت میں کئی لوگ ایک جگہ پر نہ رکیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر بجلی کڑک رہی ہے تو ایک جگہ پر 2 افراد کے درمیان 15 فٹ کا فاصلہ رہے، کم سے کم 15 فٹ کا فاصلہ 2 افراد کے درمیان رہنا چاہیے۔ بجلی کے آلات کا استعمال کم کرنا چاہیے، خاص طور پہ ٹیلی فون اور موبائل وغیرہ۔ پیر کے نیچے خشک لکڑی، پلاسٹک، ٹاٹ، خشک گھاس پھوس رکھیں۔ دونوں پیر ملا کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر تلوؤں پر بیٹھیں۔ تیراک مچھوارے فوراً پانی سے باہر آ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پانی میں ہی ہیں، وہاں پر اگر بجلی گرتی ہے تو آپ کا جو جانی نقصان ہے وہ جانی نقصان ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس وقت پانی میں ہے، تیراک یا مچھوارے، تو انہیں فوراً پانی سے باہر آنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پکے مکان جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محفوظ مقام ہوتے ہیں۔ معلوم کیجئے کہ آپ کے مکان کے آس پاس اونچی عمارتوں پر برق روبہ آلہ ہے یا نہیں ہے۔ برق روبہ آلہ کیا ہوتا ہے یہ ہم سبق برق سکونی میں پڑھ چکے ہیں، اور اسی لیے آپ اپنے مکان پر بھی ضرور برق روبہ لگائیں۔